یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ میں آپ کے اوپر نعمتوں کو اس وجہ سے تمام کرتا ہوں کہ شاید تم فرما بردار بن جاؤ۔ یعنی خدا چاہتا ہے کہ اس نعمت کے مقابلے میں ایک یہ بندے کو کرنا ہے کہ وہ فرما بردار ہونا ہے، وہ خدا کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ اب اس کی میں ایک مادی مثال نعمت کی دیتا ہوں روایت کی روشنی میں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کے۔ ابو بصیر مقفوف سے روایت ہے، یعنی جو ابو بصیر بہت سارے ہیں، ایک ابو بصیر جو اندھا تھا آنکھوں سے، اس سے روایت ہے کہ میں امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام علیہ السلام سے یعنی کسی کو کام نکلوانا ہو تو کوئی خاص طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ مثلا مجھے سید عطا حسین شاہ سے کوئی کام ہو تو آپ سید ہیں، بڑے سخی ہیں، اور اس طرح کی باتیں کر کے پھر اس کو کام نکلوایا جاتا ہے، تو اس کا بھی خوشامد کرنا۔ تو ابو بصیر نے بھی بالکل یہی منصوبہ بنایا، امام کے پاس آئے اور امام سے عرض کیا کہ مولا آپ، سوال کی صورت میں، استفہام کی صورت میں، مولا آپ وارث رسول ہیں اور رسول وارث انبیاء ہیں، اور رسول وہ سب کچھ جانتے تھے جو انبیاء جانتا تھا، تو کیا آپ کو بھی یہی مرتبہ ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں یہی مرتبہ ہے۔ تو پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ مولا کیا آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں یا کسی اندھے شخص کو آنکھیں دے سکتے ہیں؟ اتنی قوت ہے آپ میں؟ چونکہ وہ کیا تھا، مکفوف تھا، اندھا تھا۔ تو امام اس کی بات سمجھ گئے، امام نے کہا کہ فدنو منی، قریب ہو جا، میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ فمسح یدہ، وہ روایت وہ خود راوی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فمسح یدہ علی وجہی و علی عینی، امام نے دست امامت کو میرے منہ پہ اور میری آنکھوں پہ پھیرا، جیسا ہی دست امامت کا پھیرنا تھا فابصرت الشمس، میں نے سورج کو دیکھا، والسماء، آسمان کو دیکھا، والارض، زمین کو دیکھا، والبیوت، میں نے سارے گھروں کو دیکھا، والبلد کلہ، میں سارے شہر کو دیکھنے لگا۔ یعنی ایک کتنی نعمت ہے، جو انسان اندھا اور اس کو ایک نعمت عطا ہو جائے، کتنی ایک نعمت ہے بڑی دنیا کے حساب سے۔ بہت خوش ہوا۔ تو امام نے کہا کہ اے ابو بصیر، یہ آنکھیں آپ کو مل گئیں، البتہ اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت میں آپ کا حساب ایسا ہو کہ آپ کو جس طرح دوسرے لوگوں کا حساب ہوگا، ایسا اگر حساب ہو تو پھر آپ آنکھیں رکھ لو، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ان تکون الجنت لک خالصا، کہ جنت آپ کی خالص ہو جائے بغیر کسی سوال و جواب کے، تو پھر یہ آنکھیں واپس پلٹا دو، اب اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یا تو حساب کتاب دو، چونکہ انسان دیکھے گا گناہ ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یا اس حساب کتاب سے پھر جنت ملے نہ ملے وہ آپ کا نصیب ہے، یا آنکھیں دے دو اور جنت آپ کے لیے خالص ہے۔ اب دیکھیں نعمت کے بعد کیا ہے، آیت کیا کہتی ہے کہ نعمت دیتا ہوں تاکہ آپ فرما بردار تسلیم ہو جائیں۔ کبھی نعمت دے کے خدا یہ آزمائش کرتا ہے، کبھی نعمت لے کے یہ آزمائش کرتا ہے۔ ابو بصیر نے کہا کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے خالص جنت ملے۔ امام نے دوسری مرتبہ اس کے منہ پہ، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، تو ابو بصیر کہتا ہے کہ میں ایسے ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ اب مزے کا جو جملہ ہے اس روایت میں، یہ ابو بصیر سارا قضیہ ہو گیا اور کچھ ٹائم گزرا، اس نے ملاقات کی ابن ابی عمیر سے۔ ابن ابی عمیر علم رجال میں جو اصحاب اجماع ہیں ان میں سے ہے۔ ابن ابی عمیر یعنی جس کی مختصر ایک جملے میں عرض کروں کہ جس کی مراسیل حجت ہیں، ایک شیخ صدوق کی مراسیل حجت ہیں، دوسری ابن ابی عمیر کی مراسیل حجت ہیں۔ اگر سند نہ بھی بتائے تو یہ اتنا موفق یا اتنا پیور بندہ ہے کہ اس کی بات کانما امام کی بات ہے، یعنی آگے سند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ابن ابی عمیر ہے۔ اس کے سامنے جب یہ سارا معجزہ امام کا بیان کیا تو اب ابن ابی عمیر کا ایمان دیکھیں۔ جب اس نے سارا یہ معجزہ بیان کیا کہ امام نے مجھے آنکھیں دیں، میں نے سب کچھ دیکھا، پھر امام نے مجھے آنکھیں واپس کر لیں، تو یہ ایک بہت ہی عظیم معجزہ ہے۔
تو ابن ابی عمیر نے کہا کہ اشہد ان ھذا حق کأن النہار حق، میں گواہی دیتا ہوں یہ اس طرح بالکل خالصتاً حق ہے، امام کا معجزہ یا امام کے قبضے قدرت میں یہ سب چیزیں ہیں، جس طرح کہ دن حق ہوتا ہے اس طرح یہ بھی کیا ہے، حق ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ دوسری جو خدا نعمت دیتا ہے اور خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، دوسری خداوند متعالی ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں فرمایا یتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون یا تشکرون، کہ میں آپ کے اوپر نعمتوں کو اس لیے تمام کرتا ہوں کہ تاکہ آپ شکر گزار بندے بن جائیں۔ تو خدا نعمت کے مقابلے میں انسان سے شکر چاہتا ہے۔ شکر کے دو طریقے ہیں، ایک شکر قولی ہے، ایک شکر فعلی ہے۔ شکر قولی مثلا کہ شکر الحمدللہ، یا شکر عملی یا شکر فعلی یہ ہے کہ انسان اس نعمت کو اپنے اوپر استعمال کرے۔ جیسے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بھی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے پر نعمت اس لیے کرتا ہے لِيُحِبَّ أَن يَرَى أَثَرَ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ، تاکہ وہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کے اثر کو بندے پر دیکھے۔ یعنی خدا نے کس کو اگر دولت کی نعمت دی ہے تو وہ دولت کو خرچ کرے، استعمال کرے، نہ کہ کنجوس صاحب کرے، بخل کرے، نہیں، نعمت کو استعمال کرے۔ خدا اس نعمت کے اثر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو شکر کا ایک یہ مرحلہ، ایک عملی شکر۔ تو شکر کے نعمت کے مقابلے میں انسان کو شکر کرنا ہے۔ اس ضمن میں بھی ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام، احمد ابن محمد البزنتی، یہ بھی اصحاب اجماع میں سے ہے۔ اس سے یہ روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اس نے روایت کی ہے کہ میں اور صفوان ابن یحییٰ اور محمد ابن سنان اور دوسرے بڑے بڑے بزرگ جو صحابی تھے وہ امام کے پاس گئے اور ہم امام کے پاس کچھ ٹائم گزارا۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم اب واپس چلتے ہیں۔ جب ہم اٹھے اور واپس آنے لگے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اما انت یا احمد، اے احمد تم ٹھہر جاؤ۔ دوسروں کو جانے دیا اور مجھے کہا، بزنتی کہتا ہے کہ مجھے امام نے کہا کہ اے احمد تم ٹھہر جاؤ۔ وہ چلے گئے اور میں امام کے پاس ٹھہر گیا۔ پھر امام اور میں تنہا امام اور میں گفتگو کی، کچہری کی، راز و نیاز بیان کیے، یہاں تک کہ رات کا کافی وقت گزر گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے چلنا چاہیے۔ پھر امام نے کہا کہ اے احمد اگر چاہو تو میرے گھر پہ رک جاؤ، اگر چاہو تو چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مولا اگر آپ حکم دیں گے تو میں رک جاؤں گا، اگر آپ کہیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ پھر امام نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ رک جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے۔ اتنی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ امام اپنے غرفے میں چلے گئے۔ جیسے ہی میں نے محسوس کیا کہ امام چلے گئے ہیں فخررت للہ ساجدا، میں شکرانے کے سجدے میں خود کو زمین پہ گرا دیا کہ کہاں میں اور کہاں امام نے تنہا دوسروں سب کو امام نے اٹھا دیا اور امام نے مجھ سے تنہا اتنی جو ہے گفتگو کی ہے۔ میں شکرانے کے سجدے میں گر گیا۔ جب میں سجدے میں ہی تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ کسی نے مجھے ٹھوکر ماری ہے۔ پھر دیکھا کہ امام کھڑے ہیں، امام کی طرف متوجہ ہوا۔ امام نے کہا کہ اے احمد یاد رکھنا، اے احمد یاد رکھنا کہ جب سعد ابن سوحان امیر المؤمنین کے خاص صحابی مریض ہو گئے تھے تو امیر المؤمنین نے اس کی عیادت کی تھی اور اس کو ایک جملہ کہا تھا، وہی جملہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اے سعد ابن سوحان کبھی بھی کسی شیعہ پر یہ فخر نہ کرنا کہ علی میری عیادت کو آئے تھے، کبھی بھی یہ فخر نہ کرنا کسی کے سامنے کہ علی میری عیادت کو آئے تھے۔ تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ کبھی کسی کے سامنے یہ فخر نہ کرنا کہ امام تنہائی میں مجھ سے امام نے گفتگو کی، دوسروں سب کو امام نے اٹھا دیا اور مجھے امام نے اپنے گھر پہ
تنہا بٹھا کے امام نے مجھے تنہائی میں میرے ساتھ راز و نیاز کی، اس پہ فخر نہ کرنا، بلکہ اس پہ آپ کو شکر کرنا ہے۔ تو یہی جملہ جو، کیونکہ قرب امام ایک عظیم نعمت ہے، قرب پروردگار ایک عظیم معنوی نعمت ہے، ان نعمتوں کے مقابلے میں امام نے ہمیں بتا دیا کہ نعمت کے مقابلے میں آپ کو فخر نہیں کرنا، لوگوں کو آپ کو یہ نہیں بتانا کہ میں نجفی بن گیا ہوں، نہیں، لوگوں کو آپ کو یہ نہیں بتانا کہ میں اتنا بڑا عالم بن گیا ہوں، میں اتنا بڑا علامہ بن گیا ہوں، میں اتنا جو ہے میں نے کسب فیض کر لیا ہے، نہیں، اس پہ فخر نہیں کرنا، بلکہ اس نعمت کے مقابلے میں خدا آپ سے شکر چاہتا ہے، اور شکر یہاں قولی ہے اور یہاں شکر فعلی ہے، اور شکر فعلی یہ ہے کہ اس نعمت کو جو جوار امیر المومنین کے ذریعے سے نعمت آپ کو، علم کی نعمت آپ کو ملی ہے، اس نعمت کو عملاً آگے پہنچائیں، یہ نعمت کا شکر ہے۔ تو اس مرحلے پہ ہماری سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو عظیم نعمت ہے جوار امیر المومنین، اس عظیم نعمت کا ہم قدر کریں، اور اس نعمت کا شکر عملی و شکر قولی کریں۔ جو شاعر کے بقول کہ شاعر کہتا ہے کہ پڑوس میں رہانے والے تو بہت سے ہیں، لیکن وَمَن يَحْمِلْ جِوَارَ قَلِيلٌ، لیکن جو اپنے پڑوس کی ذمہ داری اٹھائے وہ بہت کم ہیں۔ تو علی کی وہ ذات ہے جو اس کے پڑوس میں آتا ہے، جو اس کے گھر میں آ کے ٹھہرتا ہے، جو اس کے شہر میں آ کے ٹھہرتا ہے، علی اس کی ذمہ داری، علی اس کی کفالت اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اعزاز ہے کہ علی نے ہماری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، علی ہم علم کی دولت سے